MM5 News, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshaik and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshaik, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. حاضر خدمت ہے بادشاہ گرل 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. لذیذ کھانے اور ذائقہ لاجواب چکن ٹکا کباب یا بریانی یہاں ملے مزے کی کہانی آئیے کھائیں دل بھر کے لاہوری فلیم ہے سب کے لیے ذائقوں کا گھر خوشبو کا نام لاہوری فلیم لاجواب نام لاہوری فلیم جہاں ذائقے جیتے دل. Come to Lahori Flame and enjoy halwa puri, nehari pie, لچھا پراٹھا, آلو پراٹھا اور مولی پراٹھا. اور صرف یہ نہیں, enjoy our family barbecue platter, لاہوری چائے, کشمیری چائے, چکن کڑھائی, مٹن قورمہ اور ہمارے سب سے مشہور گول گپے. Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. لاہوری فلیم جہاں ذائقے جیتے دل. پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کامیاب, سٹاپ لیول معاہدہ طے. اعلامیے کے مطابق منظوری کی صورت میں پاکستان کو توسیع فنڈ فیسلٹی کے تحت $1 ارب فراہم کیے جائیں گے. پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی اور آفات سے نمٹنے کے لیے 28 ماہ کی ارینجمنٹ کے تحت $1.3 ارب ملیں گے. پروگرام کے تحت مجموعی قرض کی رقم $2 ارب ہو جائے گی. یہ توسیع فنڈ فیسلٹی ارینجمنٹ 37 ماہ کے لیے ہوگا. IMF معاہدے کے ثمرات. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی. کاروباری ہفتے کے چوتھے روز کاروبار کے آغاز پر سٹاک ایکسچینج میں 1500 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ ہوا, جس کے ساتھ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 1,18,220 پوائنٹ کی سطح کو چھو گیا. PTI رہنماؤں کو طلب کرنے والی JIT چیلنج فریقین کو نوٹسز جاری. تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم اور دیگر کو JIT کی تشکیل کے خلاف کیس میں فوری ریلیف نہیں مل سکا. دائر درخواست میں سیکریٹری داخلہ, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اور IG اسلام آباد فریقین میں شامل ہیں. دوران سماعت وکیل نے استدعا کی کہ عدالت اگر نوٹیفیکیشن معطل نہیں کرتی تو ہراساں کرنے سے روکے. اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 37 معصوم فلسطینی شہید. اسرائیل کی حالیہ دہشت گردانہ حملوں میں 24 گھنٹے میں مزید 37 معصوم فلسطینی لقمہ اجل بن گئے. صہیونی فورسز کی حالیہ دہشت گرد حملوں میں 270 سے زائد بچے جان کی بازی ہار گئے. حوثیوں پر حملوں سے متعلق چیٹ پر خفیہ معلومات نہیں تھی. ڈونلڈ ٹرمپ. وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چیٹ کی تحقیقات FBI کا مسئلہ نہیں. قومی سلامتی کے مشیر بہترین کام کر رہے ہیں, انہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں.
ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی پنجاب، اسلام آباد اور شمالی بلوچستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ہے، جبکہ چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ کمالیہ میں کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا جنرل بس اسٹینڈ 1 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھی بحال نہ ہو سکا۔ شہر میں غیر قانونی اڈوں کی بھرمار ہے۔ جگہ جگہ قائم غیر قانونی اڈے اور ٹیکس اسٹینڈ عوام کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ بعض افراد غیر قانونی اڈے چلا رہے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے مطالبہ ہے کہ شہر میں قائم غیر قانونی اڈوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اور جلد از جلد سرکاری اڈا فعال کیا جائے۔ لودھرا میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر خواتین کی حفاظت اور سہولت کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عید الفطر کی آمد کے موقع پر شہر کے تمام مصروف بازاروں میں پہلی بار لیڈیز پولیس تعینات کی جا رہی ہے تاکہ خواتین بلا خوف و خطر خریداری کر سکے۔ لیڈیز پولیس کی تعیناتی کا مقصد خواتین کو محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے۔ This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Oh, what's on sale? Everything. The Johara Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة ما شاء الله كلش تمام حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. احمد پور سیال ویسٹ مینجمنٹ کی مانیٹرنگ آفیسر کا احسن اقدام، مقامی قبرستان میں صفائی ستھرائی کا کام شروع کروا دیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے محمد عرفان ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی عرفان، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں تحصیل احمد پور سیال کی مرکزی جو قبرستان ہے پیر طاہر ظہر وہاں پہ، اور یہاں پہ جو ویسٹ مینجمنٹ کے مانیٹرنگ آفیسر ہیں انہوں نے ایسا اقدام لیا ہے کہ دنیا ہے وہاں کی تو صفائی کی جاتی ہے لیکن جو آخری ہماری آرام گاہ ہے وہاں کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، تو انہوں نے یہ اقدام لیا۔ تو ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت احسن اقدام ہے آپ کی طرف سے کہ آپ نے جو شہر خاموشہ ہے اس جگہ کا آپ نے سوچا، یہاں کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے آپ نے سوچا، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تحصیل پریس کا کہ آپ لوگ جو ہے کوریج کرتے رہتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ آپریشنز کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جی دیکھیں، دنیا داری تو چلتی رہتی ہے لیکن کچھ چیزیں صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ کہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا تو ہمارے مائنڈ میں آیا ہے کہ ہمارا ویسٹ مینجمنٹ کی جو ڈیلی بیسس پہ آپریشنز ہیں، ٹاسک وہ تو چل رہے ہیں، چاہے گلی محلے ہیں، چاہے ہمارا ایم سی کا ایریا ہے یا ہماری یونین کونسلز ہیں۔ تو میرے مائنڈ میں آیا ہے کہ ہم جو ہماری مطلب یہ حقیقت ہے کہ قبرستان کی ایک حقیقت ہے، ہماری آخری آرام گاہ ہے، تو اس پہ بھی جو ہے میرا دل چاہ رہا تھا کہ فوکس کیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عیدین کے حوالے سے اپنے عزیز و قارب جو ہے وہ اپنوں کو جو ہے فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں، تو مجھے آئیڈیا ہوا ہے کہ یہاں صفائی کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے یہ انیشیٹ لیا ہے کہ ایم سیز کے اور یو سیز بیس پہ جتنے بھی قبرستان ہیں، عیدگاہیں ہیں، مساجد ہیں، ہم تمام کو جو ہے پراپر لک آفٹر کریں ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی، اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ دن بدن ہمارے آپریشن جو ہے وہ اس میں تیزی آئے گی۔ ہمیں تقریباً 1 منتھ ہوا ہے یہاں پر جوائن کرتے ہوئے تحصیل کو، تو ہماری کوشش ہے کہ جو بھی سٹیزن کی کمپلینٹس ہیں وایا وہ پورٹل کے تھرو آتی ہیں، ڈی سی آفس کے تھرو آتی ہیں، اے سی آفس کے تھرو آتی ہیں، تو ہمارا ایک پراپر میکانزم ہے
جس میں ہمارے DMO صاحب ہیں, AM صاحب ہیں, یا ہمارے آپریشن ہیڈز ہیں. تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ مانیٹر ہو رہی ہوتی ہیں. ہم ان کو فزیکل وزٹس کے ذریعے, آن لائن GPS کے تھرو جو ہے ہم ان کو وقتاً فوقتاً جو ہے اپنی رپورٹس پیش کرتے رہتے ہیں, اپنی سفارشات. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جو صاف ستھرا انیشیٹو ہے CM پنجاب کا, وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں دن بدن انشاءاللہ بہتری آئے گی. جی, جیسے کہ گفتگو سنی آپ نے ویسٹ مینجمنٹ کے مانیٹرنگ آفیسر عرفان نیازی صاحب کی. ان کا یہی کہنا ہے کہ ماشاءاللہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو ہماری آخری آرام گاہ ہے وہاں کی بھی صفائی ستھرائی ہونی چاہیے, تو مزید یہ صفائی ستھرائی کا جو اقدامات ہیں یہ جاری رہیں گے. موٹر وے پولیس سیکٹر M5 نارتھ 2 جہلم روڈ پر ٹریفک قوانین کی حکمرانی اور قیمتی جانوں کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں جہلم سے مصطفیٰ بٹ, جو اس وقت سیکٹر کمانڈر SSP ظفر اقبال ملک کے ساتھ GT روڈ پر موجود ہیں. آئیے مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں. جی مصطفیٰ, بتائیے گا مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل, میں اس وقت جہلم ٹول پلازے پہ موجود ہوں, اور میرے ساتھ نیشنل ہائی وے پولیس اور موٹر وے پولیس کے ظفر اقبال صاحب موجود ہیں. تو آج کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ ایک پروگرام کیا جا رہا ہے, گاڑیوں کو روک کے گاڑیوں میں پیسنجر جو بیٹھے ہیں ان سے بات کی جا رہی ہے, ڈرائیورز کے ساتھ کی جا رہی ہے. تو یہ کس سلسلے میں یہ بات چیت ہو رہی ہے, آئیے ان سے جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ پروگرام ہمارا جوائن کیا. اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ ہمیں اپنے سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے IG صاحب کی طرف سے بڑی سخت ڈائریکشن تھی, اور ان کا یہ تھا کہ ہماری جتنی موٹر وے پولیس ہے عید کے دنوں میں جتنا ہو سکے پبلک کو ریلیف دیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عید کے حوالے سے یہ بیسیکلی پروگرام بھی عید کے حوالے سے. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ لوگ دور دور سے اپنے گھروں کی طرف آ رہے ہیں. خاص طور پہ ہمیں جو ہے پبلک ہے یہ ایشو ہوتے ہیں کہ جیسے بسوں میں PSVs گاڑی ہیں تو اوور چارجنگ ہوتی ہے, اوور لوڈنگ ہوتی ہے. اوور لوڈنگ سے ایکسیڈنٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, اور اوور چارجنگ غریب آدمی اپنے گھر پہ آ رہا ہے اور اس کے پاس سے رستے میں سواری زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو گاڑیاں شارٹ ہوتی ہیں, یا زیادہ اس کی وجہ سے اوور چارجنگ شروع کر دیتے ہیں. یہ تو ہمارا جو پہلا دن ہے پروگرام سٹارٹ کیا, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ عید کے آخری دن تک چلے گا, جب تک لوگ واپس نہ چلے جائیں. صرف آنے کی تک نہیں ہے, اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ رہے گا جب تک عید کی چھٹیاں ہوں گی اور لوگ واپس اپنی ڈیوٹی پہ اپنے گھروں کی طرف واپس نہ چلے جائیں. خاص طور پہ لوگ اپنے ڈیوٹی پہ جائیں گے, اور اس میں ہم نے لوگوں کو گفٹ بھی دینے. یہ گفٹ آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کے لیے ہیں, اور لوگوں سے ہم عید بھی ملیں گے. اور اسی طریقے سے موٹر وے پولیس روڈ پہ رہے گی, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ انشاءاللہ آج پہلا پروگرام ہے, اور یہ پروگرام ڈسٹرکٹ ہمارے سیکٹر جہلم میں یہ کنٹینیو, بلکہ اوور آل آپ کو ہر جگہ ملیں گے موٹر وے کے حوالے سے. جی بالکل ناظرین, یہ تھے میرے ساتھ ملک ظفر اقبال SSP جہلم. تو ان کا کہنا ہے کہ ہم جیسے جیسے عید نزدیک آ رہی ہے تو یہ جو پیسنجر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, دور دراز علاقوں میں جا رہے ہیں, تو ان سے اوور چارجز کیے جاتے ہیں. گاڑیاں والے ان سے اوور چارجز کے پیسے لیتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ایک پروگرام کر رہے ہیں کہ یہ عید تک یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹل ہم یہاں پہ اپنے یہ پروگرام کریں گے, گاڑیوں کو چیک کریں گے تاکہ عوام آسانی سے اپنے گھروں میں پہنچ سکے. جی موٹر وے پولیس سیکٹر M5 نارتھ 2 جہلم روڈ پر ٹریفک قوانین کی حکمرانی اور قیمتی جانوں کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے. گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین دینا میں سیکٹر کمانڈر SSP ظفر اقبال ملک کی نگرانی میں موٹر وے پولیس موبائل ایجوکیشن یونٹ نے شاندار سیمینار کا انعقاد کیا. اس میں DSP اختر نواز نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی. انسپکٹر مشاہد حسن اور سب انسپکٹر محسن ہاشمی نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے طالبات کو آگاہی مہیا کی. سٹالز لگائے گئے, بینرز آویزہ کیے گئے. یہ بات خوش آئند ہے کہ جتنا اچھا سیمینار منعقد کیا گیا اتنے ہی اچھے انتظامات پرنسپل ادارہ میڈم سمیہ کوثر نے کیے. طالبات نے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اس سیمینار میں شرکت کی, بڑی توجہ کے ساتھ لیکچر کو سنا. تقریب کے اختتام پر سوال و جواب کا سیشن بھی رکھا گیا. اس میں بھی طالبات نے سوالات کے ذریعے اپنی معلومات میں اضافہ کیا اور موٹر وے پولیس کی کاوشوں کو سراہا. پرنسپل اداروں اور درست جوابات دینے والی طالبات کو انعامات سے نوازا گیا. پرنسپل ادارہ نے انتہائی مفید سیمینار کے منعقد ہونے پر موٹر وے پولیس کا بے حد شکریہ ادا کیا. IG نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس جناب راجہ رفعت مختار صاحب کی ہدایت پر
اور سیکٹر کمانڈر SSP جناب ظفر اقبال صاحب کی زیر نگرانی آج ایک روڈ سیفٹی سیمینار جو ہے وہ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین بینا میں اس کا انعقاد کیا گیا ہے. موبائل ایجوکیشن نار 2 نے یہاں پہ سیمینار کا انعقاد کیا جس میں طلبات اور جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے ان کو روڈ سیفٹی کے بارے میں جو بیسک اسپیکٹس ہیں اور بہت ضروری اسپیکٹس ہیں ان کے بارے میں بریف کیا گیا. ان کو سیفٹی گیجٹس کے بارے میں بریف کیا گیا. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. جس طرح کا سیمینار اور اویئرنیس سیشن ہوا ہے اس میں بچیوں کے لیے اسپیشلی بہت زیادہ ضرورت تھی. کچھ عرصے سے ہمارے کالج کے باہر پے در پے اس قسم کے حادثات اور ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں بچیوں کو ہم اپنے طور پہ تو اویئرنیس پہنچانے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ نے روڈ کراس کرتے ہوئے لیفٹ رائٹ دیکھنا ہے, آپ نے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. لیکن جس طرح پراپر ایک پروفیشنل طریقے سے آج گائیڈ کیا گیا, بچیوں کو بتایا گیا کہ کس طرح سے انہوں نے روڈ کراس کرنی ہے, وہاں پہ اپنی سیفٹی کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے, کون سی ویب سائٹس یا کون سے نمبرز ہیں جو انہوں نے استعمال کرنے ہیں, کون سے اس طرح کی شرائط ہیں جن کا انہوں نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے, اور کہاں پہ انہیں اپنی آواز بلند کرنی ہے, کہاں پہ انہوں نے اپنی سیفٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. یہ تمام چیزیں جتنے اچھے طریقے سے بچیوں کو بتایا گیا ہے اور جس طرح سے اویئرنیس ان کو دی گئی ہے, یہ اس کے لیے میں آپ کی تمام ٹیم کی بے حد شکر گزار ہوں. معروف بزنس مین عقیل آرائی کی جانب سے جدہ کے مقامی ریسٹورنٹ میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں جدہ اور الریاض برانچ کی امپلائی آف دا ایئر اور امتیازی قابلیت دکھانے والے امپلائیز کو اعزازی شیلڈز اور بونس سے نوازا گیا, اور سب معزز مہمانوں کے لیے پرتکلف طعام سحری کا انتظام بھی کیا گیا. جدہ کونسلیٹ سے کونسل جنرل خالد مجید کی نمائندگی کرتے ہوئے ویلفیئر کونسل عبدالرؤف میو نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اس خوبصورت تقریب میں جدہ کونسلیٹ کے افسران, پاک کمیونٹی, تمام مکاتبہ فکر کے سرکردہ افراد, سعودی شخصیات اور میڈیا نمائندگان نے بھرپور شرکت کی. کمپنی کے جنرل مینیجر عقیل آرائی نے کمپنی کے بہترین کارکردگی دکھانے والوں کو حوصلہ افزائی کی اور اطمینان کا اظہار کیا. مہمان خصوصی ویلفیئر کونسل عبدالرؤف میو کے ساتھ مل کر بہترین امپلائیز کو شیلڈز تقسیم کی گئی. اس کے علاوہ تعریفی اسناد اور بونس سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. MM5 نیوز, جانیے مثبت, سوچیے مثبت.